منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه قال بل ألقوا فإذا هبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها اس سے خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا فیہا اور اس میں نعیدکم ہم لوٹا دیں گے تمہیں ومنہا اور اس سے نخرجکم ہم نکالیں گے تمہیں تارتن اخرى دوسری بار اس زمین میں اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں تم کو پھر پہنچا دیتے ہیں اور اسی سے نکالیں گے تم کو دوسری بار سب کے باپ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے پھر جن غذاؤں سے آدمی کا بدن پرورش پاتا ہے وہ بھی مٹی سے نکلتی ہیں مرنے کے بعد بھی عام آدمیوں کو جلد یا بدیر مٹی میں مل جانا ہے اسی طرح حشر کے وقت بھی ان اجزاء کو جو مٹی میں مل گئے تھے دوبارہ جمع کر کے اثر نو پیدا کر دیا جائے گا اور جو قبروں میں مدفون تھے وہ ان سے باہر نکالے جائیں گے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ اور ہم نے اسے دکھائیں آیاتنا اپنی نشانیاں كُلَّهَا تمام فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلایا وَأَبَى اور انکار کیا اور ہم نے فرعون کو دکھلا دیں اپنی سب نشانیاں پھر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا یعنی جو آیات اس کو دکھلانا منظور تھیں سب دکھلا دی مثلاً القائے عصا اور ید بیضاء وغیرہ اپنے متعلقات و تفاصیل کے اس پر بھی بدبخت نہ مانا اور حجود و تکذیب پر اڑا رہا
قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، قال اس نے کہا اجئتنا کیا تو آیا ہمارے پاس، لتخرجنا کہ تو نکال دے ہمیں، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحرک اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ اے موسیٰ بولا کیا تو آیا ہے ہم کو نکالنے ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے، اے موسیٰ۔ فرعون نے یہ بات اپنی قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نفرت اور اشتعال دلانے کے لیے کہی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ جادو کے زور سے ہم کو نکال باہر کرے اور ساحرانہ ڈھونگ بنا کر عوام کی جمعیت اپنے ساتھ کر لے اور اس طرح قبطیوں کے تمام املاک و اموال پر قابض ہو جائے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى فَلَنَأْتِيَنَّكَ پس ضرور ہم تیرے مقابل لائیں گے، بِسِحْرٍ ایک جادو، مِثْلِهِ اس جیسا، فَاجْعَلْ پس مقرر کر، بَيْنَنَا ہمارے درمیان، وَبَيْنَكَ اور اپنے درمیان، مَوْعِدًا ایک وعدہ وقت، لَا نُخْلِفُهُ ہم اس کے خلاف نہ کریں، نحن ہم، وَلَا اور نہ، أَنْتَ تو، مَكَانًا سُوًى ایک ہموار میدان، سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلہ میں ایک ایسا ہی جادو، سو ٹھہرا لے ہمارے اور اپنے بیچ میں ایک وعدہ، نہ ہم خلاف کریں اس کا، اور نہ تو ایک میدان صاف میں، یعنی تو اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود ہیں، بہتر ہوگا کہ ان سے مقابلہ ہو جائے۔ پس جس دن اور جس جگہ مقابلہ کرنا چاہے تجھے اس کی تعیین کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ جو وقت معین ہو جائے اس سے کوئی فریق گریز نہ کرے، اور جگہ ایسی ہو جہاں فریقین کو آنے اور بیٹھنے میں یکساں صورت حاصل ہو، نشست وغیرہ میں رائی و رعایا یا حاکم و محکوم اور بڑے چھوٹے کا کوئی سوال نہ ہو، ہر ایک فریق آزادی سے اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکے، اور میدان بھی کھلا، ہموار اور صاف ہو کہ تماشا دیکھنے والے سب بے تکلف مشاہدہ کر سکیں۔ قال موعدكم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی، قال اس نے کہا موعدکم تمہارا وعدہ، یوم الزینۃ زینت میلے کا دن، وان اور یہ کہ یحشر جمع کیے جائیں، الناس لوگ، ضحی دن چڑھے، کہا وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن، اور یہ کہ جمع ہوں لوگ دن چڑھے۔ پیغمبروں کے کام میں کوئی تلبیس و تلمیح نہیں ہوتی، ان کا معاملہ کھلم کھلا صاف صاف ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر ہے جو بڑا میلہ اور جشن تمہارے یہاں ہوتا ہے اسی روز جب دن چڑھ جائے، اس وقت میدان مقابلہ قائم ہو، یعنی میلے میں جہاں زیادہ زیادہ مخلوق جمع ہوگی، اور دن کے اجالے میں یہ کام کیا جائے تاکہ دیکھنے والے وہ کثرت ہوں اور روز روشن میں کسی کو اشتباہ و التباس نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں دنگل میں مقابلہ کرنے سے دونوں کی غرض تھی، وہ چاہے کہ ان کو ہرا دے، سب کے روبرو یہ چاہیں کہ وہ ہارے۔ جشن کا دن سارے مصر کے شہروں میں مقرر تھا، فرعون کی سالگرہ کا۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، فتولی پھر لوٹ گیا فرعون فجمع اس نے جمع کیا، کیدہ اپنا داؤ، ثم پھر اتا وہ آیا، پھر الٹا پھرا فرعون، پھر جمع کیے اپنے سارے داؤ، پھر آیا یعنی یہ طے کر کے فرعون مجلس سے اٹھ گیا اور ساحروں کو جمع کرنے اور محکم کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کی تدبیریں اور دعو گات کرنے لگا، اور آخرکار مکمل تیاری کے بعد پوری طاقت کے ساتھ وقت معین پر میدان مقابلے میں حاضر ہو گیا۔ ساحروں کی بڑی فوج اس کے ہمراہ تھی، انعام و اکرام کے وعدے ہو رہے تھے، اور ہر طرح موسیٰ کو شکست دینے اور حق کو مغلوب کر لینے کی فکر تھی۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، قال اس نے کہا لهم ان سے موسیٰ ویلکم خرابی تم پر، لا تفتروا نہ گھڑو، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، فیسحتکم کہ وہ ہلاک کر دے تمہیں، بعذاب عذاب سے، وقد خاب اور وہ نامراد ہوا، من افترى جس نے جھوٹ باندھا۔ کہا ان کو موسیٰ نے کم بختی تمہاری جھوٹ نہ بولو اللہ پر، پھر غارت کر دے تم کو کسی آفت سے، اور مراد کو نہیں پہنچا جس نے جھوٹ باندھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر شخص کو اس کے حسب حال نصیحت فرمائی، چونکہ جادوگر حق کا مقابلہ جادو سے کرنے والے تھے، ان کو تنبیہ کر دی کہ دیکھو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، خدا کے نشانوں اور انبیاء کے معجزات کو سحر بتلانے اور بے حقیقت کی چیزوں کو ثابت شدہ حقائق کے مقابلہ میں پیش کرنا گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جھوٹ باندھنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، بلکہ اندیشہ ہے کہ ایسے لوگوں پر کوئی آسمانی آفت آ پڑے جو ان کی بیخ و بنیاد تک نہ چھوڑے۔
فتنادوا امرهم بینہم واسروا النجوی فتنادوا تو وہ جھگڑنے لگے امرهم اپنے کام میں بینہم باہم واسروا اور انہوں نے چھپ کر کیا النجوی مشورہ پھر جھگڑے اپنے کام پر آپس میں اور چھپ کر کیا مشورہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر نے ساحروں کی جماعت میں کھلبلی ڈال دی، آپس میں جھگڑنے لگے کہ اس شخص کو کیا سمجھا جائے، اس کی باتیں ساحروں جیسی معلوم نہیں ہوتی۔ غاز باہم بحث و مناظرہ کرتے رہے اور سب سے الگ ہو کر انہوں نے مشورہ کیا۔ آخر اختلاف و نزاع کے بعد فرعون کے اثر سے متاثر ہو کر وہ کہا جو آگے مذکور ہے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ قالوا وہ کہنے لگے ان تحقیق آدانی یہ دونوں لساحرانی البتہ جادوگر یریدانی یہ چاہتے ہیں ان یخرجاکم کہ تمہیں نکال دیں من سے ارضکم تمہاری سرزمین بسحرہما اپنے جادو کے ذریعے ویذھبا اور وہ لے جائیں بطریقتکم تمہارا طریقہ المثلی اچھا بولے مقرر۔ یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اور موقوف کرا دیں تمہارے اچھے خاصے چلن کو، یعنی تمہارا جو دین اور رسوم پہلے سے چلی آتی ہیں ان کو مٹا کر اپنا دین اور طور طریقہ رائج کر دیں، اور جادو کے فن کو بھی جس سے ملک میں تمہاری عزت اور کمائی ہے۔ چاہتے ہیں کہ دونوں بھائی تم سے لے اڑیں اور تنہا خود اس پر قابض ہو جائیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ فَأَجْمِعُوا لہذا اکٹھا کر لو تم کیدکم اپنے داؤ، ثم أْتُوا پھر تم آؤ صفًا صف باندھ کر، وقد افلح تحقیق کامیاب ہوگا اليوم آج من جو استعلیٰ غالب رہا۔ سو مقرر کر لو اپنی تدبیر پھر آؤ قطار باندھ کر اور جیت گیا آج جو غالب رہا، یعنی موقع کی اہمیت کو سمجھو، وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، پوری ہمت و قوت سے سب مل کر ان کے گرانے کی تدبیر کرو اور دفعتاً ایسا متفقہ حملہ کر دو کہ پہلے ہی وار میں ان کے قدم اکھڑ جائیں کہ آج کا مار کا فیصلہ کن مار کا ہے، آج کی کامیابی دائمی کامیابی ہے، جو فریق آج غالب رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے منصور و مفلح سمجھا جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من نلقی۔ قالوا وہ بولے یا موسیٰ اے موسیٰ اما یا تو ان تلقی یہ کہ تو ڈالے و اما اور یا ان نکون یہ کہ ہم ہوں اول پہلے من جو القا ڈالیں۔ بولے اے موسیٰ یا تو ڈال اور یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى۔ قال اس نے کہا بلکہ القوا تم ڈالو فاذا تو نگہاں حبالهم ان کی رسیاں وعصيهم اور ان کی لاٹھیاں يخيل خیال میں آئیں الیہ اس کے من سے سحرهم ان کا جادو انها کہ وہ تسعى دوڑ رہی ہیں۔ کہا نہیں تم ڈالو، پھر تب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں اس کے خیال میں آئیں ان کے جادو سے کہ دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت بے پرواہی سے جواب دیا کہ نہیں، تم پہلے اپنے حوصلے نکال لو اور اپنے کرتب دکھا لو تاکہ باطل کی زور آزمائی کے بعد حق کا غلبہ پوری طرح نمایاں ہو۔ یہ قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا، وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لیے جائیں۔ یعنی ساحرین کی نظر بندی سے موسیٰ علیہ السلام کو یوں خیال ہونے لگا گویا رسیاں اور لاٹھیاں سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہیں، اور واقعہ میں ایسا نہ تھا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ فَأَوْجَسَ تو پایا محسوس کیا فی نفسی اپنے دل میں خیفتاً کچھ خوف موسیٰ پھر پانے لگا اپنے جی میں ڈر موسیٰ کہ جادوگروں کا یہ سوانگ دیکھ کر کہیں بیوقوف لوگ دھوکہ میں نہ پڑ جائیں اور سحر معجزہ میں فرق نہ کر سکیں، ایسی صورت میں حق کا غلبہ واضح نہ ہوگا۔ خوف کا یہ مطلب آگے جواب سے ظاہر ہوتا ہے۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ۔ قلنا ہم نے کہا لا تخف تم ڈرو نہیں، انک بے شک تم انت تم ہی الاعلیٰ غالب۔ ہم نے کہا تو مت ڈر، مقرر تو ہی رہے گا غالب، یعنی ڈر کو دل سے نکال دو، اس قسم کے وسوسے مت لاؤ، اللہ تعالیٰ حق کو غالب اور سربلند رکھنے والا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ وَأَلْقِ اور ڈالو ما جو فی یمینک تمہارے دائیں ہاتھ میں، تلقف وہ نگل جائے گا، ما صنعوا جو انہوں نے بنایا، انما بے شک صنعوا انہوں نے بنایا، کید فریب ساحر جادوگر، ولا یفلح اور کامیاب نہیں ہوگا ساحر جادوگر، حیث جہاں کہیں عطا وہ آئے، اور ڈال جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے کہ نگل جائے جو کچھ انہوں نے بنایا، ان کا بنایا ہوا تو فریب ہے جادوگر کا، اور بھلا نہیں ہوتا جادوگر کا جہاں ہو
یعنی اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو، جو ان کے بنائے ہوئے سوانگ کا ایک دم لقمہ کر جائے گا۔ یعنی جادوگر کے ڈھکوسلے چاہے کہیں اور کس حد تک پہنچ جائیں، حق کے مقابل کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ جادوگر کبھی فلاح پا سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ساحر کے قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ فَأُلْقِيَ پس ڈال دیے گئے السَّحَرَةُ جادوگر سجدًا سجدہ میں، قالوا وہ بولے آمنا ہم ایمان لائے رب پر، ہارون و موسیٰ اور موسیٰ، پھر گر پڑے جادوگر سجدہ میں، بولے ہم یقین لائے رب پر۔ ہارون اور موسیٰ کے ساحرین فن کے جاننے والے تھے، اصول فن کے اعتبار سے فوراً سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں ہو سکتا، یقیناً سحر سے اوپر کوئی حقیقت ہے۔ دل میں ایمان آیا اور سجدے میں گر پڑے۔ یہ قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ قال اس نے کہا آمنتم تم ایمان لائے لہو اس پر، قبل پہلے، ان آذن کہ میں اجازت دوں، لکم تمہیں، انہو بے شک وہ، لکبیرکم تمہارا بڑا، الذی وہ جس نے، علمکم تمہیں سکھایا، السحر جادو، فلأقطعن پس میں ضرور کاٹوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف دوسری طرف سے، ولأصلبنکم اور میں تمہیں ضرور سولی دوں گا، فی میں پر جذوع النخل کھجور کے تنے، ولتعلمن اور تم خوب جان لوگے، اینا ہم میں کون، اشد زیادہ سخت، عذاب میں، وابقا اور تادیر رہنے والا۔ بولا فرعون تم نے اس کو مان لیا، میں نے ابھی حکم نہ دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سکھایا ہے جادو، سو اب میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، اور سولی دوں گا تجھ کو کھجور کے تنے پر، اور جان لو گے ہم میں کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا۔ یعنی ہم سے بے پوچھے ہی ایمان لے آئے، ہمارے فیصلے کا بھی انتظار نہ کیا، معلوم ہو گیا کہ یہ تمہاری اور موسیٰ کی ملی بھگت ہے، جنگ زرگری کر کے عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، جیسا کہ سورہ اعراف میں گزرا، یعنی دانا ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دانا پاؤں، تاکہ تمہارا حال دیکھ کر سب عبرت حاصل کریں، یعنی تم ایمان لا کر سمجھو کہ ہم ہی ناجی ہیں، اور دوسرے لوگ یعنی فرعون اور اس کے ساتھی سب ابدی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ سو ابھی تم کو معلوم ہوا چاہتا ہے کہ کس سزا کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ قالوا انہوں نے کہا لن نؤثرك ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے، علی پر، ما جاءنا جو ہمارے پاس آئے، من البينات واضح دلائل سے، والذي فطرنا اور وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، فاقض پس تو کر گزر، ما جو انت تو قاض کرنے والا، انما اس کے سوا نہیں، تقضی تو کرے گا، هذه اس الحیات دنیا کی زندگی۔ وہ بولے ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل، اور اس سے جس نے ہم کو پیدا کیا، سو تو کر گزر جو تجھ کو کرنا ہے، تو یہی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں، تو یہی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ انا آمنا بے شک ہم ایمان لائے، بربنا اپنے رب پر، لیغفر لنا کہ وہ بخش دے، خطایانا ہماری خطائیں، وما اور جو اکرہتنا تو نے ہمیں مجبور کیا، علیہ اس پر، من سے سحری جادو، واللہ اور اللہ خیر بہتر، وابقا اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ ہم یقین لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ بخشے ہم کو ہمارے گناہ، اور جو تو نے زبردستی کروایا ہم سے یہ جادو، اور اللہ بہتر ہے اور سدا باقی رہنے والا۔ یعنی ہم ایسے صاف دلائل کو تیری ہاتھوں سے نہیں چھوڑ سکتے، اور اپنے خالق حقیقی کی خوشنودی کے مقابلے میں تیری کچھ پرواہ نہیں کر سکتے۔ اب جو تو کر سکتا ہے کر گزر، تیرا بڑا زور یہی چل سکتا ہے کہ ہماری اس فانی زندگی کو ختم کر دے۔ سو کچھ مذائقہ نہیں، ہم پہلے ہی دارالفنا کے مقابلے میں دارالقرار کو اختیار کر چکے ہیں، ہم کو اب یہاں کے رنج و راحت کی فکر نہیں، تمنا صرف یہ ہے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے عام گناہوں کو، خصوصاً اس گناہ کو جو تیری حکومت کے خوف سے زبردستی کرنا پڑا، یعنی حق کا مقابلہ جادو سے، معاف فرما دے۔ کہتے ہیں کہ جادوگر حضرت موسیٰ کے نشان دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں، مقابلہ نہ کرنا چاہیے، پھر فرعون کے ڈر سے کیا، یعنی جو انعام و کرام تو ہم کو دیتا اس سے کہیں بہتر اور پائیدار اجر مومنین کو خدا کے ہاں ملتا ہے۔
إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه بے شک وہ من یاتی جو آیا ربہ اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر فإن تو بے شک لہو اس کے لیے جہنم لا يموت نہ وہ مرے گا فیہا اس میں اور لا یحیا نہ جیے گا۔ بات یہی ہے کہ جو کوئی آیا اپنے رب کے پاس گناہ لے کر سو اس کے واسطے دوزخ ہے، مرے اس میں نہ جیے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اول آخرت کی فکر کرے، لوگوں کا مطیع بن کر خدا کا مجرم نہ بنے۔ اس کے مجرم کا ٹھکانہ بہت برا ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ دنیا کی تکلیفیں کتنی شاک ہوں، موت آ کر سب کو ختم کر دیتی ہے، لیکن کافر کو دوزخ میں موت بھی نہیں آئے گی جو تکالیف کا خاتمہ کر دے، اور جینا بھی جینے کی طرح کا نہ ہوگا۔ زندگی ایسی ہوگی کہ موت کو 1000 درجہ اس پر ترجیح دے گا، الیاذ باللہ۔ من یاتی مومنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی ومن جو یاتی ہی اس کے پاس آیا مومن بن کر قد عمل اس نے کیے عمل الصالحات و اچھے، فاولئک پس یہی لوگ لہم ان کے لیے الدرجات درجے العلی بلند، اور جو آیا اس کے پاس ایمان لے کر نیکیاں کر کے سو ان لوگوں کے لیے ہیں درجے بلند۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی، جنات و باغات عدن ہمیشہ رہنے والے، تجری جاری ہے، من تحتها ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، وذلک اور یہ جزا ہے، من تزکی جو پاک ہوا، باغ ہیں، بسنے کی بیتی ہیں، ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہا کریں گے ان میں، اور یہ بدلہ ہے ان کا جو پاک ہوا اس کا جو پاک ہوا۔ مجرمین کے بالمقابل مطیعین کا انجام بیان فرما دیا، یعنی پاک ہوا گندے خیالات، فاسد عقائد، رذیل اخلاق اور برے اعمال سے۔